بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں رکھنا، زندگی کے کسی پل میں بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا اور ہر پل ہماری مدد کرنا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ میں گیا نہیں مگر سنا ہے کہ مدینے کی گلیوں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو مکے مدینے کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ ترک کر دے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ بددعا کبھی زبان سے نہیں دی جاتی، وہ جو آنسو پلکوں پر اٹکا رہ جائے بذات خود ایک بددعا بن جاتا ہے۔ دوسروں کا دل دکھانے سے گریز کیجیے۔ جب آپ کو مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو اللہ پاک کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، خود بخود پرسکون ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم کو پرسکون زندگی نصیب کرے، آمین۔ یقین اگر گہرا ہو تو انشاءاللہ بھی الحمدللہ بن جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی۔ مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بددعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ آنسو ہر ایک دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں میں اثر انداز ہوتے ہیں جس دل میں رب بستا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کا ضیاع ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے در پر ان سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے، اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے، اور جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ سعد بن عباد کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو ممکن ہے نیکی میں اور زیادہ ہو، اور اگر برا ہے تو ممکن ہے اس سے توبہ کر لے۔ بعض اوقات واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے جواب بھی دیتا ہے، اور میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں، اور یہ احساس مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر تیاری کوئی کوئی کرتا ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین اسلام نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت دور ہے۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ ہر معاملات میں اللہ کے ساتھ سرگوشی اور ہم کلامی کو اپنا معمول بنائیں، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں ہوتیں بلکہ نیتوں کی پابند ہوتی ہیں، اور اگر ایمان میں ذرا سی بھی کھوٹ ہو تو ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔
تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تبھی معافی مانگ لیا کریں، زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ روح کا سکون چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ بھی تو اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہیں نا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ جو اس راہ پر چل پڑا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ مت کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پر، اے بے اعتبار سی زندگی ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ نعمت شکر نہ کرنے سے پلٹ جاتی ہے، میرے مولا مجھے ہر حال میں شاکر رکھنا۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ یا رب تیرے در ہو میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر رہے۔ ہماری سب سے بڑی حاجت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان چہرے کو تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم یا رب، بس ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ نہ گورا حسن کی علامت ہے اور نہ کالا بدصورتی کی نشانی ہے۔ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔